آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو چھوڑیں, آپ کی تو بات ہی بات ختم کی جا سکتی ہے. ختم اس طرح نہیں, اس طرح نہیں ختم ہوتی. ختم کر, ہاں جی, میں نہیں, جس طرح یہ کریں گے خود کریں گے ختم. یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ چھاپا, اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں, اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیے وہ سب کافر ہیں, کہیں گے. یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں, تو آپ مجھے بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان, ان کو چھوڑیں, آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے, وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں, آپ کریں سر. بالکل یہ کہہ رہے ہیں جی شاذلی صاحب, ان کی نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف. جی اچھا, تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں, بات غلط ہے, میرے کو بتایا. وہ غلط نہیں, کفر ہے سر, کفر ہے سر, کفر ہے. تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کریں. جس تک وہ بات نہیں پہنچی اس کو, او یار پہنچی ہوئی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا, پہنچی ہوئی ہے نا, دفاع تبھی کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بنیادی, بھائی بنیادی عقیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں. مثلا میرا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے, میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں. جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے, سمپل سی بات ہے. اور اس سے اگلی بات ان کو بریلویوں کو صحیح سمجھ آئے گی. بریلویوں سے پوچھیں اشرف رسول اللہ کیا ہے, ہائے 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 تھوڑی دائی ہم ہے, وہ آج بھی اس طرح ویلڈ جے. کیا آج کے بریلویوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اشرف رسول اللہ معرفت کی بات تھی؟ نہیں سر. تو اشرف رسول اللہ آج تک کفر ہے, چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا. اچھا کیوں سر؟ یہ آپس میں مانتے ہیں سر. یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹاپکس کی طرف نہ جائے. نہیں جائیں, کیوں نہیں جانا. آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی عقیدہ, میں نے ثابت کر دیا بنیادی عقیدہ. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پہ ایک اسٹرانگ سٹانس ہے, ٹھیک ہے. آپ کا بھی ہے نا, آپ کا کلمہ کیا ہے؟ سر میرا بھی کلمہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, شاذلی رسول اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ, قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر کوئی. اچھا, اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. تو میرا آپ والا عقیدہ ہے نا یار. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر مجھے کیوں آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ ڈیلے مسلمان ہو. نہیں سر. ہاں تو جب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ کیا میرے دشمن بھی ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. ٹھیک ہے. اینکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفیکیشن دے, اینکر کا سوال ہے سوال رکھے. آپ کیوں اپنا ایمان ثابت کروا رہے ہیں میرے سامنے؟ صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جو سٹانس ہے کافی اسٹرانگ سٹانس ہے. سر آپ سے کچھ بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں, یا اس کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کہتے ہیں یار میری فلاں ویڈیو ریکارڈ آپ وہاں جا کر دیکھ. ابھی ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا, اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی, فلاں ویڈیو ریکارڈ آپ دیکھ لی جائے. لیکن اس موضوع پر نا آپ اس طرح سے نہیں عمل درآمد کرتے کہ یار میں نے کافی ویڈیوز ریکارڈ ہے وہاں جا کے دیکھ لو. اب یہی کرتا ہوں میں. آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں. پچھلے میں سرکار اب جواب سوال آ گیا نا, میں جواب دیتا ہوں. ہمارے لائیو سیشنز سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں, وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائیو سیشن میں سوال نہیں کرنا, ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. اچھا, یہاں پہ بھی آتا ہے, جب آج بھی سوال آیا کو ملتا جلتا تھا, میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا. اسی طرح کرتا ہوں میں, ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی. اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, اسے قتل کر دو, اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ. آپ میرے اوپر مشاجرات صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لو گے. نہیں, آپ جب جتنی بار کریں گے نا, میں یہ جتنی بار بولوں نا ڈیٹیل, ان ٹرینڈز کے اگینسٹ بولو. آج بھی آپ ٹرینڈ نہ چلائیں. مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں, بلکہ بندروں کی طرح, بنو امیہ کے بندر. ہر جمعے میں یہ ہزاروں بندوں سے ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم ذلیل کریں گے, ہم یہ کریں گے. میں نے ایک دفعہ بھی جواب دیا. لیکن کل کو یہ کوئی ایسا ٹرینڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیچ میں ٹھوکتے ہیں, پھر میں منجی ٹھوکوں گا. انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ جو کچھ کروایا نا, قیامت والے دن سب سے پہلے ماموں نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلم کی حدیثیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں. آج بھی اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں گے نا. پھر دوسری بات مجھے بتائیں, جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا may اللہ پلیز ود ہم, اس وقت اہل حدیث کام مرے پڑے ہوئے تھے. کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم ایک تابعی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت حسین کے مقابلے پہ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب دیا ذاکر نائک کو؟ تو مجھے کیوں جواب دیتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. میں نے تو ذاکر نائک کو جواب دیا تھا, اور اس جواب میں پھر جب وہابی سامنے آئے یزید کے دفاع میں, اور انہوں نے لا کے یزید کے ابا کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی
چونکہ اس کے ابے نے اس کو لگایا تھا, یہ اس بات کی دلیل ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بخاری مسلم حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, تو معاویہ کا بیٹا تو شاہی کوئی نہیں. تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا, اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے. اور پھر آخری بات یہ ہے, میں تو ان خلفائے راشدین کا ماننے والا ہوں کہ جنہوں نے ان کو تلوار کے نیچے لیا ہوا ہے. میں تو صرف زبان کے نیچے لے رہا ہوں, میں نے تو نہیں تلوار سونت لی. ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سونتا, کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے. حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی؟ ہاں بنو امیہ ٹی ٹی پی تھی, سیدھی سی بات ہے. حضرت علی کوئی نعوذ باللہ غلط جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, ان کی جنگوں کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا, تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا؟ ساتھی ہونا تھا. جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے؟ جنگ جمل, صفین, نہروان والے لوگ. تو اس میں کون سی توہین والی بات ہے؟ کہیں سے توہین نہیں ہے. یہ ڈاکٹرن میں بالکل اپنی جگہ صحیح بات ہے, غلط بات ہے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہنا چاہیے نیوٹرل ہو جاؤ. بھائی نیوٹرل کیوں ہو جاؤ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور حکمران وقت کی اطاعت کرنی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے, خلیفہ وقت کا کام ہے. جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اس ڈیوٹی پوری کرنے میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے, ٹی ٹی پی کا, یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں, اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں, آج تک یہ بنو امیہ کے خدمت گزار ہے. اب میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا, 290 آپ کے پاس قاتلانہ حملے ہوئے آپ کے اوپر, اور ایک مقدمہ ہوا, ایک لانگ مارچ آیا, اور لانگ نہیں بس شورٹ رہ گیا تھا, وہ پھر چھوٹ بھی کتوں سی. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کہ وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا؟ مقدمہ تو فارغ ہو گیا تھا نا. ہاں جی, جیسے پہلے ہوتے ہیں. جی عدالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سن ہی نہیں سکتے مقدمہ. یہ ایف آئی اے کا کیس ہے, اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے, اور اسلام میں بھی یہی ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا نا, یہ اوریجنل ویڈیو لے کے آؤ. وہ اوریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں, کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھیجا ہوتا ہے. وہ اوریجنل ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے. جب وہ ویڈیو پہنچا ہی نہیں سکتے تو کیس فارغ ہو جاتا ہے, اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی, وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی. بالکل ایسے. تو یہ ساری ایف آئی آر اسی لیے تو فارغ ہوتی ہیں. یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے ایف آئی آر فارغ کرواتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آر چل سکے. یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے, یہ اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے. عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے, اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اگر وہ آ کے انکار کر دے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی قادیانی قادیانی, اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں, اور میں مسلمان ہوں. میں غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں, بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پہ بھی کفر کو لوٹاؤں گا. تو پھر بات ختم ہو گئی نا. آج تک یہی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی تازہ ایک وہ گلے پھاڑنے والے کا بیان آیا کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارغ کی ہیں, وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا, اس لیے اس نے فارغ کی ہیں. یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میرے اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں. میں ان کو اب کیسے کلیریفائی اور کروں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کو ٹھوکتے ہیں. تم بار بار مجھے قادیانی کو اپنے جمعے کے خطبوں میں, تو اس سے یہ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے کہ جس کے خلاف سارے علماء, یار آپ کے خلاف تو صرف آپ کے محلے کا مولوی 2 جملے اشارتاً بول دینا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری تو ہمت ہے, پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں, میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں. میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا. میں پیچھے ہٹا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے. میں نے ان کو کہا کہ تمہاری قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھنا ہے, تمہارے فرقوں کی قبروں کے اوپر انشاءاللہ تعالی. آپ کیا چاہتے ہیں, تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت اختیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں؟ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں, ٹھیک ہے, اور کافر نہ کہیں. اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو, اپنا موقف رکھیں. پھر پیڑ پالو, جدی جیت ہو جائے وہ جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں, ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی
ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا, ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو.